کہتے جی اگر کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حنفی مسلک میں تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اہل حدیث علماء کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے احتیاط کیا کریں، اور ضروری ہاتھ لگانا ہے، اور ہاتھ بھی وضو کر کے لگانا ہے، بغیر وضو کے نہیں لگا سکتے تھے، یعنی ایسی چیز ہے جس کو پاک ہو کے ہاتھ لگانا چاہتے ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہا رہے ہوتے ہیں نا، غسل کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہاتھ لگ جاتا ہے، لیکن جب وضو کی نیت کر کے غسل کی احتیاط کرو کہ ہاتھ نہ لگے، ورنہ حنفی مسلک میں جو ہے وہ وضو نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک بندے کے بدن کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، جیسے باقی کسی جگہ کو ہاتھ لگانے سے نہیں ٹوٹتا ہے تو وہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن احتیاط بہتر ہے۔ اب دیکھیں نا شافعی مسلک میں اگر عورت کا ہاتھ یا مرد کا ہاتھ عورت کو لگ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب انڈونیشیا کے آپ نے دیکھا ہے حاجی صاحب شافعی ہوتے ہیں، تو وہ بیچاری ہاتھوں پہ دستانے چڑھا کے رکھتی ہیں اور کپڑے لپیٹ کے رکھتی ہیں تاکہ کسی غیر مرد کو ہاتھ نہ لگ جائے۔ انہوں نے وضو کیا، طواف کیسے ہوگا؟ طواف نہیں ہوگا تو پھر صفا مروہ کیسے ہوگی؟ عمرہ بھی برباد ہو جائے گا۔ ان کے نزدیک ان کی امام کا ایک قول ہے، اس پہ وہ احتیاط کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ مرأة جو ہے کیا ناقض وضو ہے یا نہیں ہے، یہ بڑا ایک مسئلہ ہے یعنی، لیکن جمہور یہی کہتے ہیں، تینوں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل کہ نہیں ٹوٹتا۔ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو اگر ہاتھ لگ جائے مرد کا عورت کو یا عورت کا مرد کو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں میں ایک بڑے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر شہوت سے ہاتھ لگے تو ٹوٹتا ہے، بغیر شہوت کی اتفاق سے ہاتھ لگ گیا، دونوں طواف کہتے ہیں ایسے چلتے چلتے ہاتھ لگ گیا، وضو نہیں ٹوٹتا ہے، چونکہ دونوں میں نہ نیت ہے نہ شہوت ہے۔ لیکن ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں بھئی وضو نہیں ٹوٹتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ بی بی اسماء کے بیٹے ہیں، بی بی اسماء جو ہیں بی بی عائشہ کی بہن ہیں، یعنی بی بی عائشہ کے بھانجے ہیں۔ وہ ایک دن آئے اپنی مامی کے پاس، خالہ کے پاس، اور کہا کہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضور پاک نے وضو کر لیا ہو اور وضو کرنے کے بعد کسی بیوی کو ہاتھ لگایا ہو یا بوسہ دیا ہو؟ کیونکہ یہ مسئلہ تو عورت ہی بتا سکتی ہے نا، اور شریعت کے مسئلے میں شرم نہیں ہوتا۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کانا یقبل بعض نسائہ، کبھی کبھی حضور وضو کے بعد کسی بیوی کو بوسہ بھی دیتے تھے۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر ہنس پڑے، انہوں نے کہا اور کون سی بیوی ہوگی؟ تم ہی ہوگی، اپنا نام کیوں نہیں لیتی ہو کسی بیوی کو؟ تو اللہ کا عائشہ، بی بی عائشہ بھی ہنس پڑی۔ تو بہرحال اس حدیث سے استدلال ہوا کہ ہاتھ لگانا تو بڑی بات ہے، وضو کے بعد اگر کسی نے اپنی بیوی کو بوسہ بھی دے دیا تو وضو نہیں ٹوٹتا، ویسے کچا نہ ہو کہ بوسہ دینے سے ٹوٹ جاتا ہو، ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ لیکن احتیاط، میں نے بتایا نا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا ایک مقتدی تھا مولوی رحمت اللہ، مہاجر تھا، کرنال کا، اہل حدیث تھا، بڑا نیک آدمی تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے۔ تو میرے والد صاحب ہمیشہ پگڑی باندھتے تھے اور پگڑی اتار کے چار پائی کے پائے پہ رکھ دیتے تھے، چوکی پہ بیٹھ کے وضو فرماتے تھے۔ جب وضو کر لیتے تو میری والدہ کوشش کرتی کہ میں پگڑی پکڑوا دوں، نہیں میں خود اٹھا لوں گا۔ میرے پیچھے ایک مقتدی جو ہے وہ اہل حدیث ہے، عورت کے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتے، اس کی تو نماز خراب ہو جائے گی غریب کی، تو میں کیوں نہ احتیاط کر لوں؟ تو احتیاط ہونی چاہیے، اس لیے بلا وجہ نہ آدمی اپنی شرمگاہوں سے کھیلتا رہے۔